ویلکم بیک ویورز. زید صاحب، ہم نے ڈسکس کیا ہے انکم کو، سیونگز کو، بیت المال کو، زکوٰۃ کو، ٹیکسز کو. اس سے آئی گاٹ ریمائنڈیڈ آف اے حدیث جو کہ ایک شخص تھا، پروفٹ کے پاس گیا تھا اور اس نے ان کو بتایا تھا کہ میرے 4 دینار کی اگر سیلری ہے تو اس کو میں کس طرح اسپینڈ کروں. تو اس کو ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ 1 دینار آپ اپنے والدین پہ خرچ کریں، 1 دینار آپ اپنے اوپر اپنی فیملی پہ خرچ کریں، 1 آپ زکوٰۃ میں دیں اور 1 کی آپ سیونگز کریں. تو کیا یہ ریکمینڈڈ اسپینڈنگ پیٹرن ہے اسلام میں؟ ظاہر ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت پیٹرن بتایا تو اس سے خوبصورت ماڈل تو کوئی نہیں سکتا. لیکن ایک بات نوٹ کیجئے، اس میں ماں باپ پہ بھی خرچ کرنا ہے، ان کے اوپر اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کی اجازت ہے، سیونگز کی بھی اجازت ہے، اور اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا بھی معاملہ ہے. اور ایک بات تو نوٹ کیجئے، یہاں لفظ دینار استعمال ہوا ہے، اور دینار کسے کہتے ہیں؟ سونے اور چاندی کے، سونے کے سکے کو. ہم جو پہلا ماڈل دیکھیے، اب جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں یہ اتنا انقلابی رسپانس ہوگا انشاءاللہ کفر کے اس نظام کو کہ 200 سال سے جو مسلمانوں کا اور اس پوری دنیا میں انسانوں کا رول بیک ہوتا ہے اس زائنسٹ اکنامک سسٹم کے مقابلے میں، یہ اس کا سب سے طاقتور اور پہلا رسپانس ہوگا اس سسٹم کو رول بیک کرنے کے لیے. جو وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے ریئل ویلتھ لے کر ردی کاغذ کے نوٹ ان کو دے دیے جائیں اور جس طرح اس کی مرضی سے ڈیویلیو کرتے ہیں، اس نظام میں سب سے پہلے جو طبقہ معاشرے کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے وہ غریب اور مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مساکین ہیں، معذور ہیں، اپاہج لوگ ہیں، جو بالکل ڈیپینڈ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ معاشرہ ان کو سپورٹ کرے یا ریاست ان کی کفالت کرے. مسلمانوں کا ایک بہت غیر معمولی کانسیپٹ جو زکوٰۃ کا ہے، آج کل ہمیں اس نظام کی برکت محسوس نہیں ہوتی، اس بات کے باوجود کہ پاکستان میں 60 ارب روپے کی زکوٰۃ یا صدقات سال میں نکالے جاتے ہیں. پاکستانی بہت بڑی تعداد میں صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. آخر عبدالستار ایدھی کا نیٹ ورک ماشاءاللہ زکوٰۃ صدقات خیرات پہ چل رہا ہے. عمران خان کا ہاسپٹل ہے یا اور یہ ہاسپٹل ہیں یا ڈونیشنز ہیں، اتنے بڑے بڑے معاملات، لوگ کروڑوں کی تعداد میں زکوٰۃ خیرات نکالتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی برکت معاشرے میں اس طرح پھیلتی بھی نظر نہیں آ رہی. آپ کو ہم کچھ باتیں غیر معمولی یہ بتائیں گے. ایک عثمانی دور حکومت میں، خلافت عثمانیہ کے دور حکومت میں، یہ آخری دور تھا جب خلافت بھی قائم تھی اور پیپر کرنسیز بھی آنا شروع ہو گئی تھی. یعنی جب خلافت عثمانیہ 1921 میں ختم ہوئی ہے تو خلافت عثمانیہ نے بھی سونے اور چاندی کے سکوں کے ساتھ ساتھ پیپر کرنسیز بھی جاری کرنا شروع کر دی تھی. اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کے اسکالر سے فتویٰ لیا گیا کہ کیا زکوٰۃ پیپر کرنسی میں دی جا سکتی ہے. اور ایک غیر معمولی فتویٰ خلافت عثمانیہ کے دور کا، جو کہ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے تک وہ فتویٰ ویلڈ رہا ہے، وہ یہ تھا کہ زکوٰۃ ہمیشہ ریئل ویلتھ میں دی جائے گی، اصل دولت میں دی جائے گی، اصل دولت کی رسیدوں میں نہیں دی جا سکتی. یعنی زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں ہوگی، ناٹ ان دی ریسپٹس آف ریئل ویلتھ. دیکھیے زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ دین میں رکھا گیا ہے وہ سونے اور چاندی کے سکوں پہ زکوٰۃ ہے، سونے اور چاندی کی دولت پہ زکوٰۃ ہے. پیپر کرنسی جس کے پیچھے کوئی سونا نہ ہو اور یہ جعلی رسیدیں ہوں، یہ زکوٰۃ ان میں نہیں دی جا سکتی. یہ خلافت عثمانیہ کا فتویٰ تھا، اور عثمانی خلافت میں آخری وقت تک زکوٰۃ سونے اور چاندی کے سکوں میں یا ریئل ویلتھ میں کلیکٹ کی جاتی تھی. آج ہم پہلا سولوشن جو قوم کو، جو سننے والے مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں نکالیں. اس کا مفہوم ہم سمجھاتے ہیں کہ ہم یہ کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیے آپ نے آج 10,000 روپے زکوٰۃ نکالی، مثال دے رہے ہیں، آپ نے ایک بیوہ کو دیا کہ 10,000 روپے زکوٰۃ ہے، تم رکھ لو، چند ماہ بعد اپنی بیٹی کی تم شادی کر لینا. اس بیوہ نے وہ پیسے لیے اور اپنے پاس رکھ لیے. 6 مہینے کے بعد جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے چیزیں خریدنے جاتی ہے تو انفلیشن اور ڈیویلویشن کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے وہ 10,000 گھٹ کے 8,500 روپے رہ جاتے ہیں، اور وہ بیچاری پھر 1,500 روپے مانگنے کے لیے ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ مجھے کہیں سے انتظام ہو جائے. اس کی کرنسی، پیپر کرنسی، بیٹھے بٹھائے ڈیویلیو ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے اس کو زکوٰۃ پیپر کرنسی میں نکال کے دی ہے. اگر آپ اس اسلامی حکم کے تحت اور خلافت عثمانیہ کے اس فتوے کے تحت 10,000 روپے کا سونے کا سکہ اس بیوہ کو دے دیتے تو 6 ماہ کے بعد، 8 ماہ کے بعد جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جاتی تو وہ سونے کا سکہ 10 کے بجائے 12 یا 14,000 میں بکتا. اور وہ جو کرنسی انفلیشن کاسٹ ہیں یا وہ جو ڈیویلویشن ہوئی ہے کرنسی کی، جو مہنگائی ہوئی ہے، وہ سارا کمپنسیٹ ہو جاتا اس ریئل ویلتھ کی وجہ سے جو اس بیوہ کے پاس پڑا ہے. مسکین طبقہ کبھی بھی خود سونا اور چاندی نہیں لے سکتا، کبھی بھی نہیں خرید سکتا. وہ کہ جو اپنے پاس ریزروز بنانا چاہتا ہے، جو اپنے پاس جمع کر کے رکھنا چاہتا ہے برے وقتوں کے لیے، وہ بیچارے نہ بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور نہ ہی وہ سونے اور چاندی کے سکوں میں اپنی کو سیونگز کر سکتے ہیں، وہ پیپر کرنسی میں جمع کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے ان کی ساری عمر کی کمائی ان کی آنکھوں کے سامنے جلنا شروع ہو جاتی ہے.
اور جو امیر طبقہ ہے، جو وہ طبقہ جو متمول ہے، جس کو اللہ نے رزق و دولت دی ہوئی ہے، جس کے پاس آمدنی کے وافر ذخائر موجود ہیں، وہ جب زکوٰۃ بھی نکالتا ہے تو زکوٰۃ سے برکت نہیں آتی۔ دیکھیے ملیشیا میں آج چونکہ مہاتیر محمد، ڈاکٹر مہاتیر بہت سٹرانگ پروپیگیٹ کر رہے ہیں اس کانسیپٹ کو کہ سونے اور چاندی کے سکوں کو دوبارہ لایا جائے، اور ملیشیا کے مسلمانوں نے لیڈ لی ہے اس سلسلے میں۔ ملیشیا میں ایسی ٹکسالیں بن گئی ہیں، منٹس بن گئی ہیں، پرائیویٹلی لوگوں نے ایسی فیکٹریاں لگا لی ہیں جو سونے اور چاندی کے سکے جاری کر رہے ہیں۔ اور ملیشیا کے ایک صوبے میں تو حکومت نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ یہاں ہم زکوٰۃ سونے اور چاندی کے سکوں میں تقسیم کیا کریں گے، بلکہ کرنسی کے طور پہ بھی استعمال کریں گے۔ یہ کانسیپٹ اب مسلمانوں میں رائج ہو رہا ہے، گلوبل میڈیا اس کو پروموٹ نہیں کر رہا، اس بات کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو اس کی پریکٹیکل اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، ہماری تاریخ میں ہزاروں سال سے بھی موجود ہے اور آج کے دور میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے اب واجب ہے اور لازم ہے کہ اگر 1 لاکھ روپے کسی مسلمان پر زکوٰۃ بنتی ہے تو 1 لاکھ روپے کا اگر آپ سونے کے سکے خرید لیں اور سونے کے سکے زکوٰۃ میں دے دیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھیے آج بھی اگر کسی شخص کو آپ چیک سے پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چیک لے کے جاتا ہے، ڈپازٹ سلپ بھرتا ہے، بینک پہ جمع کراتا ہے، 2 دن انتظار کرتا ہے، چیک ٹرانسفر ہوتا ہے، پھر چیک لکھتا ہے، پیسے نکالتا ہے، ایک پروسیس کرتا ہے نا۔ اگر آپ اس کو ایک سونے کا سکہ دے دیں اور وہ کسی جولر کے پاس لے جا کے مارکیٹ پرائس پہ اس کو سیل کر کے لکوڈ کیش حاصل، لکوڈ کاغذ کے نوٹ لے لے، اس کاغذ کے نوٹ کو اس وقت کیش کرائے جب اس نے اس سے کوئی ریئل ویلتھ خریدنی ہے، یعنی گندم خرید لے، کپڑا خرید لے، آٹا خرید لے، جو مرضی گھر کی ضروریاتیں خرید لے، سیونگز ریئل ویلتھ میں ہو، گولڈ اور سلور کے اندر، تو وہ انسان کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ اور خاص طور پہ معاشرے کے غریب ترین طبقہ، خاص طور پہ معاشرے کا وہ طبقہ کہ جس کے پاس قطعاً کوئی وسائل نہیں ہے اس بات کے لیے کہ انفلیشن، ڈی ویلیویشن، ڈیپریسیشن آف کرنسی، مہنگائی، ان سب سے بچنے کے لیے کوئی انشورنس اس کے پاس نہیں ہے۔ ایکچولی اس بات میں بہت زیادہ لاجک ہے کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ کی ویلیو ملٹیپلائی کر رہی ہے، اور جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہے گولڈ میں یا سیو کیا ہے گولڈ میں، انہوں نے ایکچولی دے سو دا بینیفٹ آف اٹ۔ اب بات یہی ہوتی ہے کہ امیر طبقہ تو گزارا کر لیتا ہے، اس کے پاس تو اور بھی آمدنی کے وسائل ہوتے ہیں۔ جو غریب ترین طبقہ ہے معاشرے کا، جس کو زکوٰۃ ملنی ہے، جو زکوٰۃ کا حقدار ہے، وہ اس لیے تباہ و برباد ہو جاتا ہے زکوٰۃ لینے کے باوجود بھی کہ معاشرے میں کوئی سیف گارڈز نہیں ہے، کوئی اکنامک سیفٹی چیکس ایسے نہیں لگے ہوئے کہ اس کی انفلیشن یا ڈیپریسیشن آف کرنسی کو یا مہنگائی کو کمپنسیٹ کر سکے۔ یہ اتنا بڑا انقلابی قدم ہوگا جو قرآن و سنت کی حکمت کے مطابق بھی ہے، اس میں کوئی قانون نہیں توڑا جاتا، ہر مسلمان ذاتی سطح پہ انفرادی طور پر یہ زکوٰۃ جاری کر سکتا ہے۔ آخر جو مسلمان لاکھوں کروڑوں، ہم نے عرض کیا کہ اگر مسلمان سونے اور چاندی کے سکوں میں زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں تو 60 ارب روپے کے سکے ہر سال پاکستانی مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے آج آپ بڑی دکانوں میں جاتے ہیں تو پاکستانی کرنسی کے ساتھ وہ ڈالر کو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اگر سکے چلنا شروع ہو جائیں گے تو وقت دور نہیں ہے کہ دکاندار پھر سونے اور چاندی کے سکے بھی ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے زید صاحب، اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے بریک کے بعد۔